ایک بات بتائیے گا، آپ نے ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ذکر کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ابھی ریمارکس دیے ہیں کل ہی کہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور ویری انٹرسٹنگلی پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ بھی ریمارکس آئے. کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا. دا بینچ سیمڈ ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی استفسار کیا تھا کل ہی کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی جو کی ہے اس سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر کر دیا. نا یو آر اے لائر، سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے with an amendment in the election act or no؟ دیکھیں میں ایز اے وکیل اس کا جواب دوں گا، سیاستدان نہیں میں بات کر رہا ہوں، وکیل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. دونوں ٹوپیاں پہن کے جواب دیں. دیکھیے قاضی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا. قاضی صاحب تو ایک کردار ہیں، ابھی آئے ہیں، ان کا ایک احترام بھی ہے سب کو. سال بعد نہیں ہوں گے، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا. عدالتی نظام کبھی بھی سامنے موجود موکل کو دیکھ کے اس کا مائنڈ چینج نہیں ہونا چاہیے. شخصیات کے مطابق نہ قانون سازی ہونی چاہیے، شخصیات کے لیے پرسن اسپیسیفک اور نہ پرسن اسپیسیفک ڈیسیژنز آنی چاہیے. اگر سب کو پریڈ میں برابر رکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا سب کو پریڈ میں برابر رکھا جا رہا ہے؟ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز، آپ نے شاید سوالوں میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں لیکن ضروری ہے تو میں اس پہ بات آپ کی وجہ سے کرنا چاہوں گا. بھٹو ریفرنس کیس آج سے بہت سال پہلے کی، 10 سال سے زیادہ ہو گئے. میرے استاد محترم لطیف آفریدی لالا، میں ان کے ساتھ اس زمانے میں پشاور ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ وہاں سے ہم آتے تھے. اس کیس میں ان کو ایز امیکس کیورائی بلایا گیا. وہ کیس پھر نہیں چل پایا، جو بھی وجوہات تھی مجھے نہیں پتا. زرداری صاحب صدر تھے، اس کے بعد بلاول صاحب خود اب وزیر خارجہ بنے اور ان کی حکومتیں رہیں، انہوں نے اس کو اس طرح پوش نہیں کیا. بہرحال اب سٹارٹ کیا ہے قاضی صاحب نے. میں کہتا ہوں اچھا کام ہے، لیکن 50 سال پہلے ایک وزیر اعظم سے زیادتی ہوئی اس کو تو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک موجودہ وزیر اعظم کا جو ٹرائل جس طرح چل رہا ہے، نیورنبرگ ٹرائلز، بالکل نہ میڈیا لاؤڈ ہے. کیوں مہر عباسی صاحبہ نہیں جا پا رہی؟ آپ کیوں نہیں جا پا رہی اپنے سابق وزیر اعظم کے کیس میں؟ کیا آپ نے رپورٹ نہیں کرنا؟ آپ سے مطلب میڈیا، کیا وجہ ہے؟ تو کیا اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اٹیک ہوا، ایک تو جان سے گیا نا جی. بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو جان سے گئے، لیکن دوسرا جان سے جاتے جاتے بچ گیا. اس کا کیس کہاں پہ ہے؟ اس کا کیس کھڈی لائن ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ سر میں آپ سے وہ کیس وزیر اعظم پاکستان؟ دیکھیں یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پلڑے برابر ہیں؟ کریکشن کر لوں، کیا سب کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ میں آپ کی سب باتیں ریکارڈ پر ہیں، لیکن ایک اختلاف کر لوں. نورنبرگ کا آپ جملہ ادھر سے نہ کمپیریزن کیجئے. وی ور لوکنگ ایٹ وار کرائمز ایٹ دیٹ ٹائم. ہاں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ وار کرمنل ہیں؟ وہ ایک سیاسی جو ہے ملزم ہے، وہ ایک ضمیر کے قیدی ہیں. کس ملک میں سیاسی قیدی نہیں ہوتے؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ کوئی دہشت گردی کی تھی؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آج اگر عدالت اس نتیجے پہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آج عدالت دہشت گردی کے نتیجے پہ پہنچی ہے، سر آئی انڈرسٹینڈ، مگر آپ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں نا سر، آپ خاکہ پیش کر رہے ہیں نازی جرمنی اور نازیز ورسز دا جوز، یہودیوں کے خلاف. تو یہ اگر یہ سنیں نا، آپ ادھر یہودی کون ہے، ادھر نازی کون ہے؟ نقطہ ہے کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ علی محمد 9 مئی کے کیسز میں نہیں تھا، اس پہ غلط کیسز تھے، دہشت گردی وغیرہ ختم کر دیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غلط کیسز بنائے؟ اور اگر میرے پہ غلط بنا اور میں نکل آیا، کتنے اور ہوں گے جن پہ غلط بنے ہیں لیکن وہ بیچارے ابھی تک نہیں نکل سکے؟ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے. میں تو کہتا ہوں جس نے غلط کیا ہے، جس نے کرپشن کیا ہے، جس نے کوئی نقصان کی، اس کو سزا ملے، علی محمد صاحب وداؤٹ گیٹنگ انٹو فردر ڈیٹیل، اس میں اپنا پرایا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے سر کہ ایز آف رائٹ ناؤ جو ایک نئے نظام کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہے فقط ابھی میدان میں. وہ کہ چلیں آپ ہنس لیں، خدا کو مانے جی. کیا نظام؟ کون سا نظام؟ وہی بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 70 سال کا، 50 سال پہلے آج سے 50 سال پہلے ان کے نانا مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اسی جماعت کے چیئرمین تھے. آج وہ بھی اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا اس پاکستان میں کال پڑ گئی ہے؟ کیا مہر عباسی جیسے عام پاکستانیوں کے بچے لیڈ نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو تحریک انصاف بنی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بلاول صاحب آج کیا فرما رہے تھے؟ گجرانوالہ سے ملاحظہ کیجئے. خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت، ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا. ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے. میرا نہ جیل کا فکر ہے، نہ نیب کا فکر ہے، میرا صرف آپ کی فکر ہے.
یہ بات بھی کی ایک نے جیل سے نکالنا ہے، ایک سے جیل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خان صاحب نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن 70 سال انہوں نے یہ بھی کہا 70 سال کا جو 70% نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کا سوچ رہا ہے نا فقط کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، یہ ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دا ایبسنس آف عمران خان اور جو یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں مجھے کیوں نہ کہا کہ رٹ بار بار میاں صاحب اٹھا لیتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ریزونیٹ کرے گی نوجوانوں میں؟ ایک ایبسنس کا فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں نا لوگ. مجھے بولنے دیجئے نا، آپ نے سوال کر لیا ہے. اس کے 2 جواب ہیں، ایک تاریخ سے، ایک عوام سے. عوام کا جواب ان محترم کو 2 دن پہلے مل گیا ہے کوہاٹ میں. ہمارا ایک کارکن وہاں تھا شیر افضل مروت، اور ایک ایکس ایم این اے ہٹک، شاید ہٹک. 10 گنا بڑا جلسہ وہاں پہ ہوا ہے، ورکر کنونشن. ان کو عوام سے بھی جواب مل گیا ہے. تاریخ کے لیے میں کہوں گا بلاول بھائی کو، چھوٹا بھائی ہے، تاریخ پہ سٹڈی اپنی مضبوط رکھیں. آپ باہر سے پڑھ کے آئیں، خدارا ایسی مثالیں نہ دیں، ورنہ پھر تاریخ آپ کو اس سخت پیرائے میں لے کے چلی جائے گی جب محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایک شخصیت اس وقت کے ڈکٹیٹر کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. پھر تاریخ وہاں چلی جائے گی. ایسا نہ کریں. پھر تاریخ وہاں بھی جائے گی جب ایک شخصیت نے یہ کہا کہ اس وقت کے طالبان کے بارے میں، آج ہم پہ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، ان کو اپنے بوائز تسلیم کیا. اور لندن اسکول آف اکنامکس میں جا کے ایک خاتون سابق وزیر اعظم صاحبہ نے باقاعدہ معافی مانگی اس بات پہ. تو یہ ایک دوسرے کو تانے بازی نہ کریں. آپ نے اگر کوئی پرفارمنس کی ہے 18 سال میں سندھ میں، وہ عوام کے سامنے رکھیں، اور آپ کے پاس فیوچر کا کیا پلان ہے وہ سامنے رکھیں. تانے نہ دیں. 18 مہینے آپ ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر خارجہ تھے. یو ور اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. ایک ٹور پہ تھے آپ. اب آپ کیسے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستانیوں کی حالت ہے تو شہباز شریف جتنا اس میں گنہگار ہے، اتنی ہی اس میں زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں بلاول صاحب بھی.